أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لیا اور آج ہم سورہ واقعہ کی تشریح کی طرف چلیں گے. سورہ واقعہ کی پہلی آیت اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی.
مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقع ہونے والی قیامت ہے اور واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے معنی ہے یقیناً وجود میں آنے والا. سورہ معارج میں آتا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا. پھر کہا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی کوالٹی کیا ہے کہ خافضۃ الرافعہ ہے، کسی کو پست کر دے کسی کو بلند. یعنی کچھ لوگ تو اس دن جہنم کے نچلے سے نچلے درجوں میں ہوں گے اور کچھ لوگ اس نے دنیا میں چاہے وہ کتنے یہ لوگ معزز تھے اس وقت جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے، اور کچھ لوگ جنتوں کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے. اعلیٰ علیین تک انہیں بلند کر دے گی، بے شک وہ دنیا میں کتنے ہی کم حیثیت کیوں نہ تھے. یعنی پست کرنے والا دن ہے یہ اور بلند کرنے والا دن ہے یہ. اور یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اذا رجت الارض رجا، جب زمین بڑے زور سے لرزنے لگے گی، اس قدر زور سے ہلایا جائے گا کہ وہ اپنے طول و عرض سمیت ساری کی ساری ہلنے لگے گی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسے زور زور سے ہلایا جائے گا. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے وہ اس طرح حرکت کرے گا جس طرح چھلنی کو حرکت دی جاتی ہے. اس کے بعد پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے. یہ تمام قیامت کی احوال تھے. ان کے احوال کے بعد یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 7 میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم سب لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اب یہاں سے بات شروع ہوئی، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ سننا ہے کہ وہ 3 گروہ کون سے ہوں گے. مختلف تفاسیر اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ بہت زیادہ اہم بات ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے انجام سے متعلق ہے. لازماً ہم کو اور آپ کو ان تینوں میں سے کسی ایک گروہ میں تو ہونا ہوگا، چوتھا تو کوئی گروہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ جو 3 گروہ میں ساری انسانیت تقسیم ہو جائے گی، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کون سا گروہ ہم پسند کریں اپنے لیے اس میں شامل ہونا، اور اسی کے حساب سے پھر ہم اپنے زندگی کے فیصلے کریں اور زندگی کے اعمال انجام دیں. رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. اب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 اصناف میں تقسیم ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکلے ہوں گے. دایاں کا مطلب ہوتا ہے رائٹ سائڈ. انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور انہیں دائیں جانب لے جایا جائے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر اہل جنت جو ہیں وہ دائیں جانب والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے. دوسرا گروہ وہ ہے جو عرش کی بائیں جانب ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا تھا. انہیں اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، یعنی لیفٹ سائڈ پہ. یہ عام اہل جہنم ہوں گے. ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. پھر ایک جماعت ہوگی جو کہ سابقون ہوگی، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے ہوں گے. یہ اصحاب الیمین کی نسبت زیادہ خاص ہوں گے، زیادہ خوش قسمت ہوں گے، زیادہ قریب ہوں گے. ان میں حضرات انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء ہوں گے. اصحاب یمین کی نسبت ان کی تعداد کم ہوگی. خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتا دیا. تو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں، بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اچھا، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ والسابقون السابقون، یہ جو آگے بڑھنے والے یا سبقت لے جانے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرات انبیاء کرام ہیں. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل علیین ہیں. سابقون کے معنی نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والوں کے ہیں، اور لکھا ہے کہ جس نے اس دنیا میں نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف سبقت کی، آخرت میں بھی عزت و کرامت کی طرف وہ سبقت کرنے والا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں تفہیم القرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں لکھا ہے کہ سابقین، آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پہ سبقت لے گئے، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے تھے، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے تھے. جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق کا معاملہ ہو، خدمت خلق کا معاملہ ہو یا دین کی دعوت اور تبلیغ کا معاملہ ہو، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار، قربانی، محنت، جان فشانی کا جو موقع بھی پیش آیا اس میں وہ آگے بڑھ کر کام کرنے والے تھے. اس بنا پر ان کی اس محنت کو اللہ نے قبول کیا اور آخرت میں سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے.
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ حدیث کا الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، جس میں یہ پتہ چل رہا ہے ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، کہ یہ جو مقربین ہیں یہ بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ اولین کون ہیں اور آخرین کون ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ثلۃ من الاولین، اس کا مطلب ہے کہ جو سابقہ امتیں ہیں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ سب اولین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئے وہ آخرین ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اول زمانے والے جو لوگ ہیں ان میں مقربین زیادہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ آئے کے بعد سے قیامت تک جو لوگ آئیں گے جو رسول اللہ کی امت ہے ان میں مقربین کی تعداد کم ہے۔ دوسرے گروہ نے یہ بات کہی کہ ثلۃ من الاولین سے مراد اسی امت محمد کا ابتدائی حصہ ہے، اور قلیل من الاخرین سے مراد اسی امت کا آخری حصہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترجمہ، تمام صدیوں میں سے بہتر میری صدی ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملتے ہوں۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، اس کو رسوا کرنے یا اس کی مخالفت کرنے والے قیامت تک کسی کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد امت کے ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں، اور ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے آنے والے آخرین ہیں، کیونکہ روز قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، تو وہ لوگ بھی مقربین میں ان میں سے بھی مقربین نکلیں گے، لہٰذا یہ جو بعد والے مقربین ہوں گے یہ کم ہوں گے، جو آخرین میں آئیں گے ان کی تعداد کم ہوگی اور ان کی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے کہ ان مقربین کو انعامات کیا کیا ملیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ ایسے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، متقین علیہ متقابلین، یعنی آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، مودونہ کہتے ہیں جڑے ہوئے، یعنی یہ جو جنتی ہوں گے یہ سونے کے تاروں کے بنے ہوئے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے بھی اس طرح کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور ان کو کون ان کی خدمت کر رہے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو کہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ایسے لڑکے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، نہ تو ان کی قد اور قامت میں کوئی فرق آئے گا، نہ ہی عمر میں کوئی فرق آئے گا، یہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، بالکل نو عمر لڑکے ہوں گے جو ان کی خدمت کرتے رہیں گے، انہیں شراب کے جام لا کے پلائیں گے، اور یہ وہ شراب ہوگی لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ صداع ایسے درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے کی وجہ سے ہو، اور انزاف کے معنی ہے وہ فطور جو عقل میں آ جاتا ہے، وہ مدہوشی جو طاری ہو جاتی ہے۔ دنیا کی شراب کے نتیجے میں درد اور مدہوشی دونوں آتی ہے، آخرت کی شراب میں سرور ہوگا، لذت ہوگی، لیکن یہ درد اور مدہوشی کی کیفیت اس میں نہیں ہوگی۔ پھر پرندوں کے گوشت وہ وہاں پہ کھائیں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں انہیں دی جائیں گی جیسے کہ چھپے ہوئے موتی، اور یہ سب صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ پھر ایک جنت کی بہت بڑی کوالٹی آ رہی ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی گناہ کی بات اور بکواس بات نہیں سنیں گے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو باہم لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے، اور دلوں میں اس کی وجہ سے کدورتیں اور بغض آ جاتا ہے، اور انسان اپنے منہ سے بھی بد زبانی یا غیبت یا چغل خوری وغیرہ کر گزرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بےہودگیوں سے پاک ہوگی، وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے کو ملیں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ یہ سارے انعامات اب بتا دیے گئے کہ یہ مقربین کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد آگے اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اب یہ جو دائیں ہاتھ والے یعنی اصحاب الیمین ہیں یہ ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اصحاب الیمین جو ہے ان کا مرتبہ مقربین سے کم ہوگا، انہیں جو جو چیزیں ملیں گی اس میں سب سے پہلے یہ آیا ہے فی صدر مخدود، بے خار بیریوں کے درخت۔ اچھا، اس بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی بیری ایک درخت ہوتا ہے، اس کو پھل کم لگتا ہے اور اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔
جبکہ جنت میں صورتحال اس کے الٹ ہوگی کہ ایسا درخت ہوگا بیری کا کہ جس میں کانٹے نہیں ہوں گے اور پھل بہت زیادہ ہوں گے، اور اتنے کہ انہوں نے ٹہنیوں کو جھکا رکھا ہوگا۔ اور دوسری چیز طلح ممدود آئی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ طلحن سرزمین حجاز کے صحرا میں ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کے کانٹے بہت ہوتے ہیں، اور ممدود کے معنی ہیں تہ در تہ پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، یہ دو درخت خاص طور پر آئے یہاں پہ، کیلے کا اور بیری کا، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قریش کو بتایا جا رہا ہے جو سایوں میں سے کیلے اور بیری کے سائے کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، تو ان دو درختوں کے کوالٹی کے درخت جنت میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گے وہاں۔ اور وَظِلٍّ ممدود، اور لمبے سائے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کے سائے میں شہ سوار یعنی گھوڑے کے اوپر سوار انسان 100 سال تک چلتا رہے گا تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں شہ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد جو انہیں حوریں ملیں گی ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت سے بنائیں گے، اور جو دنیا میں کی عورتیں ہوں گی جو جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیوی کے طور پہ ملیں گی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا کے انہیں جوانی اور حسن و جمال اور کنوارپن یہ سب عطا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ عربن، عروبہ کی جمع ہے، ایسی عورت جو اپنے حسن میں اور جمال میں اور دیگر خوبیوں میں کی وجہ سے خاوند کو بہت پسند ہو، بہت محبوب ہو، وہ عروبن ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے عروبن کے حوالے سے روایت کیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی اور شوہر ان کے عاشق ہوں گے۔ پھر اگلی جو کوالٹی ہے اترابہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمسن ہوں گی، یعنی ایک ہی عمر کی ہوں گی۔ یہ بھی آیا کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سب جنتی 33 سال کی عمر کے ہوں گے، یعنی 33۔ آئیے یہاں ہم امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت کی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، جنت میں جانے والی پہلی جماعت کی شکل و صورت اس طرح ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، اور ان کے بعد والوں کی آسمان پر چمکنے والے شدید روشن ستارے کی مانند۔ وہ جنت میں بول و براز نہیں کریں گے، تھونک اور کھنکار نہیں کریں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں اگر کی لکڑی ہوگی، لوبان کی خوشبودار لکڑی، ان کی بیویاں خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، ان سب کی صورتیں ان کے والد آدم علیہ السلام جیسی ہوں گی، اور سب کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اس کے بعد سب سے برے نصیب والے لوگ جو کہ اصحاب شمال ہیں ان کی تفصیل بیان ہوئی کہ اصحاب یمین کے حالات بیان کرنے کے بعد اصحاب شمال کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ انہیں کیا ملے گا؟ فی سموم و حمیم، وہ گرم ہواؤں اور گرم پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور ایسا سیاہ دھواں اس کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ تو اس کی بو اچھی ہوگی نہ اس کی شکل و صورت اچھی ہوگی۔ اور یہ وہ کون لوگ تھے؟ دنیا میں ان لوگوں کو طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، یہ نفسانی لذتوں میں پڑے ہوئے تھے اور انبیاء کرام کے لہو پیغام کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یعنی اس حالت میں یہ قائم تھے اور توبہ کی ان کی کوئی نیت بھی نہیں تھی، اور یہ گناہ عظیم پر اصرار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں حنث العظیم سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا مراد ہے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حنث العظیم سے مراد شرک ہے۔ زقوم کے درخت میں سے کھانا ان کو ملے گا، اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی پینے کے لیے ملے گا، اس طرح پئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پیا کرتا ہے۔ الہیم پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ ہیم بہت شدید پیاسا اونٹ ہے، اور ہیم ایک بیماری کا بھی نام ہے جو اونٹوں کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرنے تک کبھی سیراب نہیں ہوتی، یعنی پیتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح اہل دوزخ ماؤن حمیم سے کبھی بھی سیراب نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ھذا نزلہم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، مہمانی ہوگی، یعنی کہ یہ ان کو مہمان کی طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور بہت ہی برے یہ مہمان ہوں گے جن کی اتنی بری مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الشمال میں ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین المقربین میں شامل فرما لے یا رب العالمین۔
اس کے بعد کی آیات میں لگاتار سوالات پوچھے گئے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے، درختوں کو زمین سے اگانے والا کون ہے، بادلوں سے پانی کا نازل کرنے والا کون ہے، جو آگ جلاتے ہو اس کا درخت کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کا جواب پھر انسان کو معلوم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع یعنی نجوم، میں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مواقع النجوم آسمان میں ہیں، انہیں مطالع اور مشارق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ منازل ہیں، منزلیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، وہی قسم کھانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ بلا شبہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، یعنی یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک معظم، محفوظ اور عزت و توقیر والی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو مطہرون ہیں۔ اس سے مراد وہ کتاب ہے جو آسمان میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مطہرون فرشتے ہیں۔ اس کے بعد بتا دیا کہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ مطلب مشرکین کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ قرآن تو شیطان کے اثرات سے بالکل محفوظ ہے، اور اسے وہ چھوتے ہیں جو کہ مطہرون ہیں۔ لہٰذا یہاں ہم نے مختلف تفاسیر سے یہ بات پڑھی، تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ لا یمسہ الا المطہرون کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، یہ یہاں سے نہیں نکلتا، کیونکہ ان تفاسیر میں ایسی کوئی بات بھی یہاں نہیں آئی ہے، بلکہ یہ آیا ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے پاک چھوتے ہیں، اور وہ پاک جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ آیات کے آخری ٹکڑے میں جب انسان کے اوپر موت کا وقت آئے گا اس وقت اسے پتہ چل جائے گا، یعنی جس چیز کا وہ انکار کرتا رہا تھا اسے پتہ چل جائے گا کہ حق اور صداقت کیا ہے۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہوگا تو اس کو راحت اور خوشبو اور نعمتیں ملیں گی، اور اصحاب یمین میں سے ہوگا تو اس سے بھی کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلامتی ہے۔ لیکن اگر وہ اصحاب شمال میں سے ہوگا، گمراہیوں میں سے گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، تو اس کی میزبانی کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آخری آیت یہ کہہ رہی ہے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، الحمدللہ۔ سورہ واقعہ کی تشریح مکمل ہوئی۔ سورہ الحدید جو کہ قرآن کی 57 سورہ ہے، اور متواتر مکی صورتوں کے بعد اب ہم مدنی صورت میں داخل ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ بالاتفاق مدنی ہے، اور غالباً اس کا زمانہ نزول جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے کا ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا اسی صورت میں کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنا مال خرچ کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے خرچ کریں گے۔ تو اس سے مراد فتح مکہ ہے جو کہ ابھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات بتا دی کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والوں کا درجہ مختلف ہوگا۔ تو ان کی تحقیق کے مطابق 4 یا 5 ہجری کی نازل کردہ صورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر نہایت شفیق خوب رحم کرنے والا ہے۔
اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح کے بعد یہی کام کیے۔ یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں عظیم تر ہیں، اور عظیم تر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس یعنی فتح کے بعد خرچ کیا اور لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ میں نے ابھی آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں ہم فتح کے بارے میں تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس شخص نے فتح سے پہلے خرچ کیا وہ اس کو فتح مکہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ فتح مکہ سے قبل صورتحال بہت شدید تھی، اور وہ دور تھا جبکہ صدیقین ہی ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی، اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کا درجہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا بڑھ کر ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اچھا، یہاں ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور مسلمانوں کی اس سے قبل مالی حالت بہت کمزور تھی، لہٰذا ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، یہ دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کے تھے، اور فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ مسلمان قوت اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے تھے، لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے اچھی جزا کا وعدہ کیا، یعنی فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے، فتح سے پہلے جہاد کرنے والے اور بعد میں کرنے والے، ہر ایک کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا۔ گو اجر اور ثواب کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہوگا۔ آیات کا اگلا مجموعہ 11 سے 15 تک ہے، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ یعنی منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا، اور تم نے انتظار کیا، اور تم نے شک کیا، اور تمہیں خواہشوں نے فریب دیا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہیں دھوکہ باز یعنی شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارے لیے زیادہ موزوں ہے، اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیات کے اس مجموعے میں پہلی آیت 11ویں آئی تھی، اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت آئی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو دحدح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں ابو دحدح۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اپنا دست مبارک دکھائے، یعنی اپنا ہاتھ آگے لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دست مبارک دکھایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے۔ ام دحدہ اور ان کے بچے بھی اس باغ میں رہتے تھے۔ ابو دحدہ آئے اور انہوں نے آواز دی اے ام دحدہ، انہوں نے کہا لبیک۔ ابو دحدہ نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ام دحدہ نے اپنے شوہر سے کہا ابو دحدہ تمہاری بیع نفع بخش ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ جو خرید و فروخت تم نے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو تم نے قرض دیا، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں قصے کی طرف۔ پھر کیا ہوا کہ اور پھر انہوں نے اپنے سامان اور بچوں کو وہاں سے منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی پھل سے لدے کھجور کے درخت ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ابو دحدہ کے کتنے ہی کھجوروں کے ایسے درخت ہوں گے جن کے پھل لٹک رہے ہوں گے، اور ان پھلدار درختوں کی جڑیں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔
یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو دحداح صحابی کے نام کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن جو روایت میں نے یہاں پڑھی اس میں نام ابو دحداح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا کیا حال اگلی آیات میں بیان ہوا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کن سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہمارا انتظار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ روز قیامت کس قدر خطرناک، ہولناک اور زبردست امور پیش آئیں گے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے مطابق اس نے عمل کیا، صرف وہی اس میں جو ہے وہ امن میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگ اندھیرے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک نور بھیج دیں گے، مومن جب اس نور کو دیکھیں گے تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی رہنمائی کرے گا۔ منافق مرد اور عورتیں جب مومنوں کو دیکھیں گے کہ وہ تو چلے گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلیں گے، لیکن اللہ منافقوں پر اندھیرا طاری کر دے گا، تو وہ اس وقت یہ کہیں گے ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ یہ اس لیے یہ کہیں گے کہ دنیا میں یہ مومنین کے ساتھ تھے، اس وقت مومنین ان سے کہیں گے ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی تم جس اندھیرے سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ اور اپنا نور وہیں تلاش کرو۔ پھر یہ ہوگا کہ ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو دیوار ہے جنت اور جہنم کے مابین کھڑی کر دی جائے گی، اور دوسری جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہی دیوار ہے جو سورہ اعراف میں آیا تھا وَبَيْنَهُمَا حجاب، تو یہ وہی والے حجاب کا یہاں پہ بیان ہے۔ اس کے بعد یہ منافقین پھر حجت کریں گے اور وہ آواز دیں گے اور مومنین سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہ ان کے ساتھ جمعے پڑھتے تھے، یہ باجماعت نمازیں ادا کرتے تھے، یہ حج کرتے تھے، عرفات میں وقوف کرتے تھے، غزوات میں شرکت کرتے تھے، واجبات کو ادا کرتے تھے۔ تو مومنین کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، لیکن آگے کیا بات آئی؟ بڑی سخت بات آئی۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے اور لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، اور تم ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، ہمارے لیے تمہارے دل میں یہ خواہش رہی کہ ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ پھر ورتبتم، اور تم نے شک کیا، وغرتکم الامانی، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکہ دے دیا۔ تربستم کے بارے میں آتا ہے کہ حق اور اہل ایمان کے بارے میں انتظار یہ کیا کرتے تھے۔ ورتبتم کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی بعد الموت کے بارے میں انہیں شک تھا، اور غرتکم الامانی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ضرور ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور موت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ غرکم باللہ الغرور، کہ ان اللہ کے بارے میں یہ جو دھوکے باز تھا، یہ شیطان تھا، یہ دھوکہ ہی دیتا رہا ان کو، یہاں تک کہ آتش جہنم ان کا ٹھکانہ بن گئی۔ ماواکم النار، کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ نار ہے، ہی مولاکم، یہ تمہاری دوست یہی ہے، یعنی کفر اور شک اور شرک اور نفاق، ان سب کی منزل یہی ہے، اور یہی بہترین ان کے لیے ٹھکانے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس طرز عمل سے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس ٹھکانے سے، آمین۔ آیت نمبر 16 سے ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں، اور جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ان لوگوں کے مانند نہ ہوں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ زمین کی موت کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے، اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر جتانا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش کہ اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں تو آپ اسے زرد ہوتی دیکھتے ہیں، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔
تو تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی طرح ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے. اور اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. وہ لوگ بھی جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیرے تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے. ہم نے ابھی آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. اس مجموعہ آیات میں بہت اہم نکات آئے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 16 میں خشوع کی ترغیب دی گئی ہے اہل ایمان کو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں. یعنی اللہ کا ذکر، وعظ و نصیحت، قرآن مجید سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں تاکہ وہ اسے سمجھنے اور ماننے لگیں اور اسے سن کر اطاعت بجا لائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو پہلے گزرے. اللہ نے مومنوں کو ان لوگوں کی مشابہت سے منع کیا ہے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے دل میں خشوع نہیں رہا؟ کیا چیزیں تھیں؟ یہود و نصارہ کی جب ان پر طویل مدت گزر گئی تھی تو انہوں نے اللہ کی ان کتابوں میں تبدیلی شروع کر دی تھی. اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کی تھی. اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا. اپنی آراء، اپنی من گھڑت باتیں اور اپنے اقوال وہ انہوں نے کتاب میں شامل کر دیے تھے اور اللہ کے دین میں دوسرے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا. اللہ کے دین کے بجائے دوسرے لوگوں کی تقلید شروع کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا تھا، اپنا خدا بنا لیا تھا. لہٰذا ان کے دل سخت ہو گئے. ان کی سختی کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے اس سے ان کو ڈر لگتا تھا اور ان کے دل نرم ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ نصیحت کو قبول کرتے تھے. اور کثیر منہم فاسقون بتا دیے گئے اکثر ان میں سے فاسق ہیں. اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اپنے دلوں کو نرم رکھیں، اس کی کوشش رکھیں کہ واضح و نصیحت سے دل نرم پڑیں. ایسا نہ ہو جائے کہ دل اس طرح سخت ہو جائیں، اور سخت ہونے کے وجوہات یہ ساری کی ساری جو ہم نے ابھی بیان کی یہ وہ ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 20 میں دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی. یعنی دنیا کی زندگی جس تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوتی ہے، یعنی اوپر سے نیچے آتی ہے، اس کو مثال دی گئی کھیتی سے. کھیتی جب سرسبز و شاداب ہوتی ہے بہت خوبصورت اور بھلی لگتی ہے. جن لوگوں نے اسے اگایا ہے یعنی کسان لوگ، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. پھر کچھ ہی عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چورا چورا ہو جاتی ہے. بالکل یہی مثال ہے دنیا کی زیب و زینت کی، جو مال و اولاد انسان کو ملا ہوا ہے اس کی. یہ سب چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں، دل خوش کرتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہیں. اس دنیا کو بھی ثبات اور قرار نہیں ہے. اب جو لوگ دنیا کے کھیل کود میں مصروف رہے، انہوں نے اس دنیا ہی کو ہر قسم کا حاصل سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت میں سخت عذاب کا شکار ہوں گے. اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی کن کے لیے ہوگی؟ جنہوں نے دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فانی ہو جانے والی ہے، دارالامتحان ہے، اور انہوں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری. اس کے بعد آیت نمبر 21 آتی ہے جس میں کہا گیا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور آگے بتایا گیا کہ وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. لکھا ہے کہ یہاں سابقو کا لفظ استعمال ہوا. یہ صرف دوڑوں کے مفہوم سے ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ مسابقت کے معنی میں ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا. جس طرح دنیا میں کوئی دوڑ لگتی ہے تو ہر کنٹیسٹنٹ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہی آگے نکلوں، تو اس طرح سے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سے بیٹھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ طوفان یہ ختم ہو جانے والی ہے. اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف دوڑو جو باقی رہنے والی ہے، یعنی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. اور مغفرت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تیزی کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دینے ہوں گے اور سچی توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کفر سے، معصیت سے، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنی ہوگی. پھر جب ایسا انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بہت کچھ دے گا.
خود اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے بتا دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے اپنے نفس پر یا زمین پر۔ لکھا ہوا ہے کہ زمین میں پیش آنے والی مصیبتیں قحط سالی ہیں، اور انسان کے اوپر جو مصیبتیں پیش آتی ہیں اس سے امراض مراد ہیں یا اس طرح کی چیزیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ پیش آتی ہیں کیوں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھ دیا ہے۔ ایک حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا۔ تو یوں اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، یہ تو ہونی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ ٹل ہی نہیں سکتی تھی مصیبت جو آئی ہے۔ اس بات سے انسان کے دل کو صبر آ جاتا ہے کہ میرے رب نے یہ میرے لیے لکھی دی تھی۔ اور آگے پھر بتا دیا کہ کیوں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ دو باتیں بتائیں تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس کا تم غم نہ کرو، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پہ اعتراض نہیں۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم سے لے لیا، دے کر لے لیا یا سرے سے دیا ہی نہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس لیے کہ تم اس بات کو جان لو کہ جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے اس سے تو تم محروم ہو نہیں سکتے تھے، اور جو تمہیں حاصل نہیں ہوا وہ تمہیں کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا، اور جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لے لی وہ بھی تمہارے پاس رہ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس پر تم افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سمجھ لو کہ تمہارے مقدر میں تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو ضرور تمہیں مل جاتی۔ اور دوسری بات وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے دے دیا اس پہ تم اتراؤ نہیں۔ اب آتاکم کے مفہوم میں لکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتوں سے سرفراز فرمائے، یہ سب آتاکم ہے، اس کی وجہ سے لوگوں پر فخر نہ کریں، کیونکہ یہ تمہاری سعی اور تمہاری کاوش کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا اس لیے یہ تمہیں ملا ہے، یہ تو تمہارا رزق تھا جو تمہیں ملنا ہی ملنا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو تکبر اور غرور کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فخر نہ کرو۔ اور آگے کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مفسر یہ لکھتے ہیں کہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں اترانا یہ بھی اس میں شامل ہے، اور مختالین فخور میں، اور دوسروں پر تکبر و فخر جتلانا یہ بھی اس میں ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ دوسروں کے سامنے تکبر نہ کرے، بلکہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، یا اپنی کسی بھی کامیابی کے اوپر اپنے دل میں بھی فخر و غرور نہ جتائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو 29 تک چلے گا، اور یہاں سورہ حدید اختتام پذیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے، اور ہم نے ان پر کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پہ قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ قوی و عزیز ہے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے تو ان پہ فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضا الہی تلاش کریں، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے اجر دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کی روشنی میں چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پہ قدرت نہیں رکھتے، اور بے شک تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ آیت نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسولوں کو نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ میزان سے مراد انصاف ہے، اور مطلب یہ کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ کچھ نے اس کا ترجمہ ترازو بھی کیا ہے، اور ترازو کے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا حق دیں۔
اور اس کے بعد لوہا اتارنے کا سے مراد کیا ہے کہ اس کا مطلب زمین میں لوہا پیدا کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے بعد فوراً یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ تو اس سے اس طرف اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد جنگی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو قیام عدل کے لیے اس دنیا میں اتارا کہ عدل کو قائم کریں، اور یہ ان کے مشن میں یہ بات شامل تھی کہ اس کو بزور نافذ کریں۔ صرف لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنا ہے بلکہ نافذ بھی کرنا ہے، اور وہ قوت بھی فراہم کی جائے جس سے یہ عدل کا نظام نافذ ہو سکے، اور جو لوگ اسے درہم برہم کرنے کے لیے اٹھے ان کو سزا بھی دی جا سکے اور مزاحمت کرنے والوں کا زور توڑا جا سکے۔ لہٰذا یہ انبیاء اکرام کے مشن میں یہ بات شامل تھی کہ وہ جنگی ہتھیاروں کے ذریعے سے لڑیں گے، جیسے تلوار، نیزہ، بندوق، اور آج کے زمانے میں مختلف جنگی جہازیں، آبدوزیں، گنیں، راکٹ، ان سب سے دشمن پر وار کیا جائے اور اپنا دفاع بھی کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ زور رکھا ہے لوہے کے اندر۔ آئیے آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رہبانیت ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ آئیے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ رہبانیت کا مفہوم ہے ترک دنیا، مطلب دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا کی زینت سے بالکل دور ہو جانا اور کسی جنگل صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے ظالم بادشاہ آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو عبادت اور انجیل پہ قائم رہنے کی کے اوپر سزائیں دیں۔ ان بادشاہوں کے ڈر سے یہ بیچارے لوگ پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پناہ حاصل کر پائے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جیسی اللہ نے کہی اور جیسا ان کے رسول نے ان کو بتایا اس کے مطابق کرتے تھے۔ لیکن ان کا وہاں پہاڑوں پہ چلے جانا ان کی مجبوری تھی، ان کی خوشی نہیں تھی۔ لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تقلید میں ایسے کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ دیتے تھے اور عبادت کا طریقہ یہ بنا لیا کہ گرجاؤں اور معبدوں میں چلے جاتے تھے، وہیں پہ رہتے تھے، اور دنیا کی تمام رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا۔ نہ کھاتے پیتے، نہ شادیاں کرتے، اور اس طرح کی رہبانیت انہوں نے نکال لی تھی جو کہ انہوں نے خود گڑھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آیت نمبر 28 میں اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ سے ڈرنے، رسول پر ایمان لانے والے لوگوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت کرے گا اور دگنا اجر دے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث یہاں بیان ہوئی کہ امام بخاری نے ابو موسیٰ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کچھ آدمیوں کو کام پہ لگایا کہ وہ رات تک سارا دن طے شدہ اجرت پر کام کریں گے، مگر انہوں نے نصف النہار تک کام کیا، یعنی دوپہر کے وقت تک کام کیا، اور پھر کہا کہ ہمیں تیری اس مزدوری کی ضرورت نہیں جو تو نے طے کی ہے، اور جو ہم نے کام کیا ہے اسے باطل سمجھو، یعنی بیکار سمجھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے باقی کام کو مکمل کرو اور اپنی مزدوری پوری لو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کام چھوڑ دیا۔ اس نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو کام پہ لگا دیا اور کہا کہ باقی سارا دن تم کام کرو اور میں تمہیں یہ مزدوری دوں گا، یہ اجرت دوں گا جو میں نے ان سے طے کی تھی۔ انہوں نے کام کیا مگر نماز ایسے پڑھ کے کہنے لگے کہ ہم نے جو کام کر لیا ہے وہ باطل ہے، بیکار ہے، اور تو نے جو مزدوری طے کی تھی وہ ہم تیرے پاس ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ باقی دن کام کر لو اور اپنی مزدوری پوری لے لو، دن کا تھوڑا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے، مگر انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کچھ اور لوگوں کو کام پر لگا دیا تاکہ وہ دن کے باقی حصے میں کام کریں۔ انہوں نے دن کے باقی حصے میں سورج کے غروب ہونے تک کام کیا اور سابقہ دونوں گروہوں کی مزدوری بھی حاصل کر لی۔ یہ ہے ان کی اور اس نور کی مثال جسے انہوں نے قبول کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ آئیے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا تھا انہوں نے خود ہی اس منصب سے ہاتھ اٹھا لیا، اور جو مشن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا انہوں نے اسے پورا نہیں کیا، اور انہیں وہ اجر نہیں ملا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں کہ دن کا تھوڑا وقت ہے، یعنی کہ بہت ہلکا دین ہے، عصر سے لے کے مغرب تک انہوں نے کام کیا ہے اور انہیں مزدوری ساری کی ساری مل گئی، پچھلی بھی مل گئی، اور یہ نور ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو، اس دعوت کو قبول کر لیا کہ تھوڑا سا یہ کام کر لو اور اتنا سارا اجر لے لو۔
ایسا ہی ہوا ہے، اور جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اس محنت و جدوجہد کو قبول کیا جو اس راستے میں لگنے کی وجہ سے انسان کو کرنی پڑتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نور عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ مزدوری عطا کریں گے، اور پچھلی جن امتوں نے اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا اس کو تکمیل کرنے کا انعام بھی اللہ تعالیٰ اسی امت کو عطا کریں گے۔ اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں قبول فرما لے، آمین۔ اب ہم قرآن پاک کی 58 سورت جو کہ سورہ المجادلہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ المجادلہ کے زمانے نزول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد کی نازل شدہ ہے، اور اس کے سبب نزول میں جو اس کی ابتدائی آیات ہیں اس کے سبب نزول میں جو واقعہ پیش آتے ہیں پہلے ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سورت کے ترجمے پہ جائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے کان تمام آوازوں کو خوب سنتے ہیں۔ بحث و جدال کرنے والی یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، اور میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی، لیکن میں سن نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے اللہ نے اس کی التجا سن لی، یہاں سے آخر آیت تک۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ ہی سے ہے کہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے کان ہر چیز کو خوب سنتے ہیں۔ میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات کو سن رہی تھی، گو ان کی بات کا کچھ حصہ میں نہ سن سکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یا رسول اللہ، اس نے میرا مال کھایا، میرے ساتھ جوانی کی زندگی کو بسر کیا، میرے بطن سے اس کے بچے پیدا ہوئے، اور اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا۔ اے اللہ، میں تیرے حضور اپنی التجا پیش کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ بھی موجود ہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا۔ یہ الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس واقعے کی تفصیل بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خاوند کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی، اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتی ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے صاف آیات اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آئیے ہم پہلے یہاں تک رکتے ہیں اور اس واقعے کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ جیسے کہ نام آیا کہ حضرت ثعلبہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور انہوں نے آ کے یہ گفتگو فرمائی۔ عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی، یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ شوہر اور بیوی میں جب لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر یہ کہتا، انت علیہ کظہر امی۔ اس کے معنی یہ ہے تو میرے اوپر ایسی ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہوتا تھا کہ تیرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ تعلق قائم کروں۔ اب جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے ہاں یہ جو الفاظ ہیں یہ طلاق سے بھی بڑھ کر شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھے جاتے تھے۔ ان الفاظ کے ان کے نزدیک معنی یہ تھے کہ شوہر اپنی بیوی سے نہ صرف یہ کہ اپنی ازدواجی زندگی کے رشتے کو توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا اس بنا پہ اہل عرب طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش رکھتے تھے کہ کبھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ
نکاح میں آ جائیں، مگر زہار جن کا ہو جاتا تھا پھر ان کے بعد کہ ان کے درمیان میں ایسی جدائی آ جاتی تھی جس میں رجوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا. تو یہ ان کے ہاں کا طریقہ تھا. اور اس پر جب ایسا واقعہ پیش آیا اور وہ صحابیہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے اس روایت میں پڑھا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی بات چیت چلی رہی ہے کہ اتنے میں آیات نازل ہو گئیں. اب آپ آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمارے دین میں کیا ہدایت فرمائی. پہلی بات یہاں لکھی گئی ہے کہ بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا اول تو ایک نہایت ہی بےہودہ اور شرمناک بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، بجائے سے کہ وہ اسے اپنی زبان سے نکالے. دوسری بات یہ کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ایسی بات کہنے والا اگر یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کی ماں بن گئی ہے تو یہ ایک انتہائی جھوٹی بات کہہ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور آگے بتا دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی حرکت جو کی گئی ہے اس پر آدمی کو بڑی سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے درگزر بھی فرمائی. نہیں، اول تو اظہار کے معاملے میں جاہلیت کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور منسوخ کرنے سے تم لوگوں کی خانگی زندگیاں بچ گئیں. اور دوسرا، اس فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا تجویز کی وہ کفارہ کی سزا ہے. ہلکی سے ہلکی سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے. یہاں بڑی پیاری بات کفارہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، اسے سمجھ لیجئے کہ جن بھی گناہوں پر عبادات کو کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ نہ صرف محض سزائیں ہیں کہ جن میں عبادت کی روح نہ ہو، اور نہ محض عبادات ہیں کہ ان میں سزا کی تکلیف نہ ہو، بلکہ اس میں دونوں موجود ہیں، دونوں پہلو جمع کر دیے گئے ہیں. جس شخص نے گناہ کا کام کیا ہے اس کو اذیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ اس کفارے کے ادا کرنے کی صورت میں نیکی بھی سمیٹ لے، نیکی اور عبادت کر کے اپنے گناہ کی تلافی بھی کر دے. تو اب اس کے بارے میں کیا حکم آ گیا کہ جو شخص ایسی حرکت کر بیٹھے، ظہار کر بیٹھے، تو وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جانے سے پہلے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرے گا. کفارہ جو ہے نمبر 1 ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، نمبر 2 یہ کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا. اگر درمیان میں بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ چھوڑ دیا اس نے تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور عذر شرعی سے مراد بیماری ہے یا سفر ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو 2 مد، اور بعض کہتے ہیں کہ 1 مد کافی ہے. یہ ایک مقدار ہے. 2 مد کا مطلب ہے نصف سا یعنی 1.25 کلو. قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ سب سیر ہو جائیں، یعنی ان کا پیٹ بھر جائے، یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دے دیا جائے. ایک ہی مرتبہ سب کو کھلانا ضروری نہیں، متعدد بار بلا کر بھی کھلایا جا سکتے، لیکن یہ تعداد پوری کرنی ہے، 60 کی تعداد پوری کرنی ہے. اور ضروری ہے کہ جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک شوہر بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے نہیں جائے گا، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. آئیے اس کے بعد ہم آیت نمبر 6 سے اختتام سورت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کہا. اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے.
اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقویٰ کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اے ایمان لانے والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقہ کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یہود سے دوستی کی جس پر اللہ غصے ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، بے شک برے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے یعنی اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ اے نبی، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں اب ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ آئیے اب ان آیات کی تشریح کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر جو 7 سے 10 تک میں منافقین کی اس روش پہ گرفت کی گئی ہے کہ وہ آپس میں خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے، طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بناتے تھے، ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا تھا، جو دشمنی تھی، اس کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سلام کرتے تھے جس سے دعا کے بجائے بد دعا کا پہلو نکلتا، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ سرگوشیاں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تم اللہ کے بھروسے پہ کام کرتے رہو۔ اور یہاں مراد مدینے کے یہودی اور منافقین ہے۔ یہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو سر جوڑ کر اس طرح آپس میں کانا پھوسی شروع کر دیتے تھے کہ مسلمان یہ سمجھتے شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں یا کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر دیا اور نقصان پہنچا ہے جس کی خبر ان تک پہنچ گئی ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ مسلمان ان چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع فرما دیا، لیکن یہ اس فعل سے باز نہیں آئے اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا یہ پھر وہی کرنے لگے۔ اور پھر آگے آیا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ اس بارے میں لکھا ہوا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیک یا ابا القاسم، مطلب ہے کہ ابو القاسم آپ پہ موت واقع ہو۔ حضرت عائشہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت واقع ہو اور لعنت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ برائی اور بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان سے یہ نہیں سنا السلام علیک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں وعلیکم کہہ دیا تھا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ اچھا، یہ تمام گھٹیا حرکتیں کرنے کے بعد اپنے دل میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سزا تو دیتا ہی نہیں ہے، یعنی آپس میں کہتے یا اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری اس حرکت پر ہماری گرفت کر لیتا۔ اللہ نے ان کا جواب دیا اس بات کا
کہ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ان کو فوری گرفت نہیں ہو رہی. تو کیا آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہیں گے؟ یقیناً نہیں، جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے. پھر اہل ایمان کو تسلی دے دی گئی کہ یہ سرگوشیاں اور یہ شیطانی حرکتیں مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں. اچھا، سرگوشی کے سلسلے میں مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا. ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے. البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر تیسرے آدمی کی رضامندی سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو آیات آتی ہیں، آیت نمبر 11 سے 13 میں، اس میں مسلمانوں کو مجلس کی تہذیب اور آداب سکھائے گئے ہیں. کسی مجلس میں اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیں، دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے آنے والے کھڑے رہ جاتے ہیں یا واپس لوٹ جاتے ہیں. یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی اکثر پیش آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت فرما دی. کیا بتایا؟ مجلس کا لفظ جو ہے عام ہے، جو ہر مجلس کو شامل ہے. اس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، وعظ و نصیحت کی مجلس ہو یا جمعے کی مجلس ہو یا کوئی بھی اور مجلس ہو. اس میں جو کہا گیا کہ کھل کر بیٹھو، اس کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع کر دو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ رہے. دائرے کو تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والوں کو کھڑا رہنا پڑے. جو شخص بعد میں آئے اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر نہ بیٹھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. اور کتنی پیاری خوشخبری ہے. اس سلسلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت اور فراخی عطا فرمائے گا. جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، رزق میں، قبر میں، ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا. اب یہاں پر ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے جب ہم مسجد میں یا کسی بھی جگہ بیٹھتے ہیں اور اپنی جگہ کو مخصوص کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو ہمارا دل کتنا تنگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آنے والوں کے لیے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھ جانا چاہیے، یا اگر جگہ نہ ہو تو تھوڑا سا سمٹنے کا اشارہ ہی کرنا چاہیے، ایکٹنگ ہی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ انہوں نے کوشش کی جگہ بنانے کی. بے شک جگہ نہیں تھی تو یہ نہیں بنا سکے. اچھا، اس کے بعد ایک اور عیب لوگوں میں ہوتا تھا کہ وہ جب وہ کسی کے پاس جاتے تو بلا ضرورت بیٹھے رہتے، جب تک جی چاہتا بیٹھے رہتے. اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ عادت چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ جب بھی محفل برخاست کرنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو. پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان سے تخلیع میں بات کرنے کی خواہش کرتا تھا، یعنی علیحدہ بات کرنا چاہتا تھا، سرگوشی میں بات کرنا چاہتا تھا. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف دہ تھی اور دوسرے لوگ جو مجلس میں موجود ہوتے تھے ان کے لیے بھی ناگوار تھی. لہٰذا یہ آ گیا، پابندی لگا دی گئی کہ جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنا چاہے وہ صدقہ دے، تاکہ لوگ اس عادت کے اوپر انہیں تنبیہ ہو جائے اور وہ اس عادت کو چھوڑ دے. لیکن بعد میں یہ جو حکم تھا یہ منسوخ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 14 سے آخر تک ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. یعنی قسموں کو ڈھال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے، جھوٹی قسم کھا لیا کرتے تھے، اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور اصل میں یہ لوگ جو ہیں دل سے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ان کی جو جھوٹی قسمیں ہیں قیامت والے دن ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گی. اور پھر یہ کرائٹیریا بھی بتا دیا آخر آیت میں کہ اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا قبیلے کے لوگ ہوں. یعنی کہ وہ دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. اور جب اہل ایمان صحابہ کرام ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، جو کہ کافر تھے اور ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان سے یہ ناراض رہے، محبت نہیں کی، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے تک میں تعامل نہیں کیا،
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی سے نوازا اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس لیے اس آیت میں بیان کردہ اعزاز رضی اللہ عنہم و رضوانہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اگرچہ یہ خاص صحابہ کرام کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے، تاہم وہ ہی اس کے مصداق اول ہیں، اور اس کے بعد جو بھی مسلمان ان صفات سے آراستہ ہوگا اس کے لیے یہ والی آیت ہوگی جو آخری ہم دوبارہ اسے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیزی کیوں نہ ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان میں شامل کرے، ان مومنین میں شامل کرے جنہیں فلاح سے ہمکنار کرے گا. آمین یا رب العالمین. اور اب آئیے ہم قرآن پاک کی 59 یعنی 59ویں صورت الحشر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ مدنی صورت ہے. سورہ الحشر کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں پورے یہود کے بارے میں بہت تفصیلی بیان تفہیم القرآن میں ملتا ہے اور 10 صفحات پر مشتمل ہے. ظاہر ہے میں اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتی، آپ اسے ضرور مطالعہ اس کا کیجیے گا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہسٹری کیا تھی. اچھا، بخاری و مسلم میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت آتی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی. حضرت سعید بن جبیر ہی کی دوسری روایت میں حضرت ابن عباس کے یہ الفاظ ہیں کہ قل سورۃ النظیر، یعنی یوں کہو کہ سورہ نظیر ہے، یعنی یہ صورت یہود کے اس قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے سورہ النذیر بھی کہا گیا. اچھا، مدینے کے اطراف میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ مسلسل سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے. ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے آپ نے ان پر لشکر کشی کی. یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے. بالآخر انہوں نے اس وعدے پر کہ ہماری جان کو بخش دیا جائے جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، یعنی وہ اس جگہ سے نکل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کر لیا اور سورت کی آیت نمبر 2 میں ابھی ہم پڑھیں گے، اسی کو اول الحشر یعنی پہلا حشر سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ پہلی ان کی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی. یہاں سے یہ لوگ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، پھر وہاں سے حضرت عمر کے زمانے میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا گیا اور انہیں شام کی طرف دھکیل دیا گیا. آئیے اب ہم سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے، خوب حکمت والا. وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلا وطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا. تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ مدینے سے نکلیں گے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی. تو اے آنکھوں والو، عبرت پکڑو. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں توڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہ اپنے رسول کی طرف
بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تو اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہے۔ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینے کو گھر بنا لیا تھا اور ان یعنی مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا جائے یعنی مہاجرین کو، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فے ان کے لیے ہے جو ان یعنی مہاجر و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ یعنی یہود نکالے گئے تو یہ یعنی منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی یعنی دشمنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے قریب ہی یعنی بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہے۔ اے نبی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد، صورت گر، اسی کے لیے ہیں اسماء الحسنی، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ سورہ الحشر کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، آئیے اس کی تشریح کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں جب ہم نے جو واقعہ پیش کیا تھا، اس واقعے میں آگے چل کر یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کی خبر مل گئی اور صحابہ اکرام کے پاس آپ مدینے میں پہنچ گئے اور انہیں بتایا کہ یہودیوں نے کس طرح غداری کا ارادہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لڑائی کی تیاری کرنے اور ان کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال لیا، یہ یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے باغات کو کاٹ کر آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر انہوں نے دہائی دینی شروع کر دی
کہ اے محمد آپ تو زمین میں فساد سے منع کرتے ہیں اور فساد برپا کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، تو آپ کھجوروں کے باغات کے کاٹنے اور انہیں جلانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ آیت نمبر 5 میں یہ بات بتا دی گئی کہ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پہ باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا۔ محاصرہ جب کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے درختوں کو آگ لگائی اور کچھ کو کاٹ ڈالا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور مقصد اس عمل کا یہ تھا کہ ان کے اور دشمن کے درمیان میں یہ جو درخت آڑ بنے ہوئے انہیں ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کو بھی کاٹا اور جن کو بھی چھوڑا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس کی مشیت تھی، اس کی رضا تھی، اور اس میں دشمن کی توہین اور تذلیل اور ذلت اور رسوائی تھی، اور اس میں فساد فی الارض نہیں تھا جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ بنی عوف بن خزرج کے کچھ لوگ، جن میں عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے آگے تھا، منافقین، انہوں نے تھے تو بنے ہوئے تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، مگر پیغام بنو نذیر کی طرف بھیجے چلے جا رہے تھے کہ تم ثابت قدم رہو، قلعہ بند رہو، ہم تمہیں کبھی بھی ان کے سپرد نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ پیغام اندر ہی اندر بھیج رہے تھے۔ انہوں نے ان کی امداد کا انتظار کیا یہودیوں نے، مگر یہ جو جھوٹی تسلیاں دینے والے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور انہوں نے بنی نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے اور انہیں قتل نہ کیا جائے۔ ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ اجازت یہ دے دی گئی کہ اپنا جتنا سامان وہ اونٹوں پر لاد سکتے ہیں اسے لاد کر لے جائیں۔ لہٰذا جب یہ لوگ جا رہے تھے تو یہ لوگ اپنے گھروں کو خود سے توڑ رہے تھے، کیونکہ گھروں کے دروازے اور گھروں کی جو چیزیں وہ اونٹوں پر لاد سکتے تھے لاد کر لے جا رہے تھے۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر خیبر چلے گئے اور ان میں سے بعض لوگ شام چلے گئے، اور سارے اموال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے، اور یہ اموال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر تھے کہ جیسے چاہے تقسیم کریں۔ پھر اس کے بعد، اور یہ وہ مال تھے جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو حاصل ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ نے ان کے لیے اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے یہ جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں سزا ملتی، یعنی قید اور قتل کی صورت میں انہیں دنیا میں عذاب ہوتا۔ اللہ نے یہ عذاب ان پہ سے ڈال دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب تیار ہے جو حتمی اور لازمی ہے، اور اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جس میں اموال فے اور ان کے مصارف بیان ہوئے، کیونکہ ہم اموال فے کے بارے میں جب انفال پڑھی تھی تو ہم نے تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ فے کا مال نمبر 1 ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہاجرین کی تعریف کی ہے، ان کی فضیلت، ان کے اخلاص، ان کی سچائی کی بابت بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو انصار مدینہ ہیں، ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود وہ ان کو کتنی سخت حاجت ہو۔ یہاں انصار مدینہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل یہ لوگ مدینہ میں آباد تھے اور ایمان بھی ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا، اور انہوں نے اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی، خود بھوکا رہے، مہاجرین کو کھلایا۔ آئیے اس واقعے کو پڑھتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری انہیں اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دیں اور خود ہم بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سو جائیں۔ البتہ مہمانوں کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دیا تاکہ انہیں علم نہ ہو۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
صحیح بخاری میں تفسیر سورہ حشر میں یہ لکھی گئی ہے۔ ان کی یہ ایثار کی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ عدت گزارنے کے بعد میرا مہاجر بھائی ان سے نکاح کر لے۔ اگرچہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے مہاجر بھائی نے، لیکن ایثار کی بہترین مثال انہوں نے اس طرح سے قائم کی۔ اور اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے، اور ان کے لیے ہیں جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہماری ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مال فیء کے مستحقین کی تیسری قسم ہے۔ یہ صحابہ کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، جن میں تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان و تقوی آ گئے۔ اس کے بعد تشریح کے لیے چلتے ہیں آیت نمبر 18 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کل سے مراد ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ کل سے مراد آخرت ہے۔ گویا دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل وہ یوم قیامت ہے جو اس آج کے بعد آنے والا ہے۔ یہ جو انداز بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے انسان کو سمجھا دیا کہ جس طرح دنیا میں ایک شخص کو آپ بڑا نادان کہتے ہیں، جو آج تو اپنا سب مال لٹا بیٹھتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوگی اور سر چھپانے کو جگہ بھی نہیں ہوگی، تو اسے آپ بے وقوف کہتے ہیں نا۔ اسی طرح وہ شخص جو کہ دنیا بنانے کی فکر میں آخرت سے بالکل غافل ہو چکا ہے، حالانکہ آخرت ٹھیک اسی طرح آنی ہے جس طرح آج کے بعد کل آنے والا ہے، اور وہاں وہ کچھ نہیں پا سکتا اگر دنیا کی موجودہ زندگی میں اس نے کوئی سامان نہیں کیا۔ لہٰذا اس آیت کی روح سے ہر آدمی کو خود اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر یہ حس بیدار ہو جانی چاہیے کہ وہ خود اپنا حساب لگا کے دیکھے کہ وہ اپنے وقت، اپنے مال، اپنی محنت، اپنی قابلیتوں اور کوششوں کو جس راستے میں لگا رہا ہے، آیا وہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا جہنم کی طرف۔ یہ دیکھنا اس کے لیے اپنے ہی فائدے کا ہے۔ نہ دیکھے گا تو خود ہی اپنے مستقبل کو خراب کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ نے خود انہیں اپنا نفس بھلا دی، ہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے نتیجے میں اپنا نفس کیسے بھول گیا؟ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو وہ دنیا میں اپنی غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے، ساری زندگی اسی غلط فہمی کا شکار رہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا بندہ نہیں ہے، تو وہ اس ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتا بلکہ وہ بہت سوں کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ ایک اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بہت سوں کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اور ان کی کرنے لگتا ہے جن کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کرتے کرتے اپنے آپ سے ہی غافل ہو جاتا ہے، اور آخر کار یہ غفلت اسے فاسق بنا دیتی ہے۔ آیت نمبر 21 میں عظمت قرآن بیان ہو رہی ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کی شان، اس کے اعلیٰ رتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس کو سن کر دل جھک جانے اور پھٹ جانے چاہیے، کیونکہ اس میں سچے وعدے اور زبردست وعیدیں ہیں۔ اگر پہاڑ بھی اس قرآن کو سمجھے اور اس میں بیان کیے گئے مضامین پہ غور کرے تو وہ اپنی شدید قامت کے باوجود اللہ کے خوف سے پھٹ جائے۔ تو لوگوں، تمہیں یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہارے دلوں میں نرمی اور گداز بھی پیدا نہیں ہوتا؟ نہ ہی تمہارے دل جھکتے ہیں اور نہ ہی پھٹتے ہیں، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو سمجھتے اور اس پر غور و فکر کرتے ہو۔ اس معاملے میں تم پہاڑوں سے بہتر ہو، کیونکہ ان کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ آئیے ہم لوگ مل کر سوچیں اور غور کریں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرما دی۔ پہاڑ میں فہم اور ادراک کی وہ صلاحیت اگر پیدا ہو جاتی جو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے تو پھر وہ پھٹ پڑتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیوں پھٹ پڑتے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے حضور بندے کی جو ذمہ داری ہے اور احساس جواب دہی ہے، اس کی وجہ سے اس کا فہم اگر پہاڑ کو ہو جاتا اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس خوف سے وہ کانپ اٹھتا۔
لیکن حیرت کے لائق ہے انسان اور اس کی بے حسی اور اس کی بے فکری، جو قرآن کو سمجھتا ہے، ساری حقیقت کو جان چکا، اور پھر بھی اس پہ کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، اور اس کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ جو ذمہ داریاں اس پہ ڈالی گئی ہیں اس کے بارے میں وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر وہ اسی طرح غیر متاثر رہتا ہے، گویا وہ ایک بے جان اور بے شعور پتھر ہے جس کا کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس قرآن کی عظمت کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو آخری آیات ہیں یہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، تمام اشیاء کا مالک اور کسی روک ٹوک کے بغیر ان میں تصرف کرنے والا، القدوس پاک ذات ہر عیب سے۔ معزز فرشتے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ السلام سلامتی والا ہے اپنی ذات میں، ذات پاک میں، صفات میں، افعال میں، کمال کے باعث تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ المؤمن امن دینے والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن دے رکھا ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے مخلوق پہ کبھی بھی ظلم وہ نہیں کرے گا۔ پھر ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے امن عطا فرما دیا ہے کہ وہ ذات پاک حق ہے۔ پھر المہیمن یعنی نگہبان، حضرت ابن عباس اور کئی ایک ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ مہیمن کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے اعمال کا شاہد ہے، ان کا نگہبان ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یہ معنی ہے۔ العزیز اس کے معنی ہے غالب، جس نے ہر چیز پر غالب آ کر اسے مقہور کر رکھا ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، اس کی عزت و عظمت اور کبریائی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی جناب تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد الجبار المتکبر کے معنی ہیں زبردست بڑائی والا، کہ بڑائی اسی کی ذات پاک کی شان ہے اور تکبر اسی کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور شان و شوکت میرا تہبند ہے، جو ان میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، خالق تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا، باری وجود میں لانے والا، مصور صورتیں بنانے والا، نقشہ ساز وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا۔ وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی صفت کے مطابق ہو جاتی ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے، اور اسی صورت میں ڈھل جاتی ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ المصور صورتیں بنانے والا یعنی وہ ذات پاک جو چیز کے ایجاد کرنے کا ارادہ فرمائے اور اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق اسے اسی طرح وجود میں لے آئے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 جو انہیں شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس طرح اضافہ ہے، وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، معنی وہ ذات پاک وطر ہے اور وہ وطر کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جتنی چیزیں آسمان و زمین میں سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں۔ 7 آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بڑا بردبار غفار ہے۔ الحمدللہ سورہ حشر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔